وہ آخری گفتار ہے اصغر، شبیر کی وہ آخری گفتار ہے اصغر۔ میدان میں ید اللہ کی تلوار، نقشہ ذہن میں رکھیے گا، ایک طرف لشکر ایک طرف معصوم، پریشان لشکر، مطمئن معصوم، روتا ہوا لشکر، مسکراتا ہوا معصوم۔ جو اب نہ سمجھے اس کا نصیب ہے۔ حد یہ ہے کہ قدموں پہ کھڑا ہو نہیں سکتا باطل کے لیے راہ کی دیوار۔ میں شہزادے کی شان کے دو مصرے پڑھتا ہوں جو میں نے کربلا معلیٰ میں مقام شہزادہ علی اصغر پہ کھڑے ہو کے مانگے تھے کہ بادشاہ کوئی ایسی خیرات دے دے میں ناز کر سکوں۔ پڑھے لکھے لوگوں کا مجمع ہے، شہزادے کی ایک صفت ہے جو کائنات میں کسی اور کے حصے میں نہیں آئی۔ میں نے کائنات کہا ہے، دنیا نہیں کہا۔ پوری ذمہ داری کے ساتھ گفتگو کرنے کا عادی ہوں، شہید کا بیٹا ہوں، ممبر حسین پہ ہوں، عزادار حسین ہوں، نوکر حسین۔ یہاں جو غیر ذمہ داری سے پڑھے وہ پھر غیر ذمہ دار ہی ہوتا ہے۔ میں نے صفت لکھی شہزادے کی جو صرف شہزادے کے حصے میں آئی، نہ کسی نبی کے پاس ہے، نہ ولی کے پاس ہے، نہ معصوم کے پاس ہے، نہ امام کے پاس ہے، صرف اور صرف شہزادہ علی اصغر کے حصے میں۔ وہ دو مصرے پڑھ رہا ہوں، آپ کے چہروں کو میں دیکھوں گا کتنے گلاب مودت کے کھلتے ہیں۔ جرت کا انوکھا ہی علمدار ہے اصغر، ماشاءاللہ توقع نہیں تھی کہ آپ اتنی توجہ فرما رہے۔ بس دعا فرمائیے گا، آپ کا چھوٹا بھائی ہوں۔ جرت کا صفت سنیے گا، مولا کا واسطہ جوانوں کو بس آپ جیے، مولا آپ کے بچوں کو زندگی کرے۔ جرت کا انوکھا ہی علمدار ہے اصغر، کیوں؟ میدان کے لیے گود میں تیار ہے اصغر۔ پوری کائنات کا میں نے ذمہ لیا ہے، پوری کائنات میں ایسی صفت کسی کے پاس نہیں۔ پوچھئے بیٹا تیری زندگی ہو اس میں نوکر۔ جرت کا انوکھا ہی علمدار ہے اصغر، آنے والے آتے رہیں گے، صرف نگاہ مجھ پہ رکھیے۔ جرت کا انوکھا ہی علمدار ہے اصغر، میدان کے لیے گود میں۔ دیکھیے چھوٹا ہے تو علی کے لیے ہے، مولا ہمت دینا میں پڑھ سکوں۔ چھوٹا ہے بھائی جان تو علی کے لیے، ہمارے لیے باب الحوائج ہے۔ میں والد گرامی کا ایک فقرہ پڑھتا ہوں، 1994 کے محرم تھے، کربلا گاہ میں شاید بہت بڑا اجتماع تھا، انہوں نے فقرہ پڑھا، شاید وہی نازل ہوا ہوگا، پتہ نہیں کہاں تک دعوت پہنچی۔ انہوں نے کہا چھوٹا نہ سمجھا کرو علی اصغر کو، مقام جاننا ہو تو یہ فقرہ دل پہ لکھ کے جاؤ۔ 9 لاکھ کے لشکر پہ آخری حملہ حسین جس سے کرائے اسے اصغر کہتے ہیں۔ ذکر سننے والوں سے بات کر رہا ہوں، ذکر سننے والے جو حضرات بیٹھے ہو، دو قسم کے اس وقت لوگ ہیں، معافی چاہتا ہوں، ایک وہ جو ذاکر سنتے ہیں، ایک وہ جو ذکر سنتے ہیں۔ یہ جھکے ہوئے سر کے ساتھ معافی بھی، لیکن حق بیان کرنا میرا حق بنا۔ ذکر سنا کرے کوئی بھی کر رہا، چاہے بچہ بھی اٹھ کے پڑھ رہا ہے، اگر وہ سلیقے سے نوکری دے رہا ہے تو اس کی حوصلہ افزائی آپ کا فرض بنتا ہے، ایسے ہی ہے نا؟ اصغر نے جگ میں آتے ہی اعلان کر دیا، اچھا 6 ماہ رہ گئے ہیں شکست یزید کو، نعرہ حیدری۔ میں اسی فکرے کو نثر میں ڈھال کے پیش کرتا ہوں، میں آپ کے شعر کی نثر کر رہا ہوں، اگر شعر کے برابر ہو تو داد دیجیے گا۔ کائنات کی پہلی اور آخری ہستی ہے شہزادہ علی اصغر، جو دنیا میں آئے تو امام حسین نے منہ چوم کے فرمایا بس یزید کی موت میں صرف 6 مہینے رہ گئے، اٹھے ہوئے ہاتھ محتاج نہ ہو، بولتی زبانوں کو مولا اپنے حفظ و امان میں رکھے، تم جیو، تم سلامت و آباد و شاد رہو، تمہارے گھر آباد رہے بھائی، تمہارے گھر آباد رہے، مولا ہمیشہ محفوظ و معمور فرمائے۔ جرت کا انوکھا ہی علمدار ہے اصغر، میدان کے لیے گود میں تیار ہے اصغر۔ ہو عزادار مومن، شیعہ کے گھر پیدا ہوا ہو، مصرع سنے چپ رہ جائے، دل گواہی نہیں دیتا، ہونا عزادار چاہیے، صاحبان معرفت اور صاحبان عقیدہ سے خطاب ہے۔ شعر سنیے گا، دل میں رکھ کے تولیے گا، دل بولے تو بولیے گا۔ میدان کے لیے گود میں
تیار ہے اصغر، ہنس کر جو درے بیعت باطل کو اڑا دے، 6 ماہ کا وہ حیدر کرار ہے اصغر۔ سلام آپ کو مولا حضرت کا انوکھا ہی علمدار۔ میں باب الحوائج کی شان بیان کر رہا ہوں شاعری میں، پتہ نہیں آپ کو شاعری کا ذوق تو بہت اچھا ہے۔ جرت کا انوکھا ہی علمدار ہے اصغر، میدان کے لیے گود میں تیار ہے اصغر، ہنس کر جو درے بیعت باطل کو اڑا دے، 6 ماہ کا وہ حیدر کرار ہے اصغر۔ تیسرا چوتھا سال ہے یہاں نوکری دیتے ہوئے، آپ کو شاعری سننے کا ذوق ہے اس لیے میں ڈائریکٹ شعر پڑھ رہا ہوں، جو شعر سمجھے گا وہ چپ نہیں رہے گا۔ مولا کی قسم، وہ جس کے سبب شر کی زباں بند ہوئی ہے، شبیر کی وہ آخری گفتار ہے اصغر۔ سلام اٹھے ہوئے ہاتھوں، بولتی زبان مولا کے حفظ و امان میں رہے۔ وہ جس کے سبب شر کی زباں بند ہوئی ہے، شبیر کی وہ آخری گفتار ہے اصغر۔ ایک خیال میں اس علاقے کے حوالے کر رہا ہوں، جو خیال سب سے پہلے بادشاہ نے مجھے عطا کیا۔ تو ایک قطرہ ہے ان ماں کا، مگر سمندر سے کم نہیں ہے۔ کتنا اچھا سنتے ہیں یہ شاعری کو، مجھے اندازہ ہی نہیں تھا بھائی جان۔ ناراض نہیں ہونا، میں نے آپ کا حکم نہیں مانا اس لیے کہہ رہا ہوں ناراض نہیں ہونا۔ آپ امام حسین کے مہمان ہیں، آپ کا حکم سر آنکھوں پہ، آپ کھڑے ہو کے بتا دیجئے گا، میں دوبارہ آپ کی تعمیل کر دوں گا۔ یہ ہر بندے پہ واجب ہے۔ دیکھیں مجھے، میں شعر بہت قیمتی پڑھنے جا رہا ہوں، پہلی بار یہ خیال سنے تو بولیے گا۔ مقام دیکھیں شہزادے کا کیا ہے۔ تو ایک قطرہ ہے ان ماں کا، مگر سمندر سے کم نہیں ہے، کہ تیرا میدان میں ایک تبسم بھی تیغ حیدر سے کم نہیں ہے۔ تو ایک قطرہ ہے ان ماں کا، ان کی توجہ میری جانب، شعر بڑا قیمتی ہے، دعا کیجئے ضائع نہ ہو جائے۔ تو ایک قطرہ ہے ان ماں کا، مگر سمندر سے کم نہیں ہے، کہ تیرا میدان میں ایک تبسم بھی تیغ حیدر سے کم نہیں ہے۔ زبان باطل کو بند کر کے یہ تو نے ثابت کیا ہے اصغر، کہ تیری معصوم خاموشی بھی اذان اکبر سے کم نہیں ہے۔ آئے تیری زندگی ہو، مولا تیرے بچوں کی زندگی کرے یار۔ ایسے عزادار زینت بن کے بیٹھتے ہیں فرش عزاد، آپ جیسے لوگوں کو مولا سلامت و آباد شاد۔ بسم اللہ جی، یا رسول اللہ، حیدری یا علی یا علی۔ تو ایک قطرہ ہے ان ماں کا، مگر سمندر سے کم نہیں ہے، کہ تیرا میدان میں ایک تبسم بھی تیغ حیدر سے کم نہیں ہے۔ زبان باطل کو بند کر کے یہ تو نے ثابت کیا ہے اصغر، کہ تیری معصوم خاموشی بھی اذان اکبر سے۔ جرت کا انوکھا ہی علمدار ہے اصغر، میدان کے لیے گود میں تیار ہے اصغر، ہنس کر جو درے بیعت باطل کو اڑا دے، 6 ماہ کا وہ حیدر کرار ہے اصغر، وہ جس کے سبب شر کی زباں بند ہوئی ہے، شبیر کی وہ آخری گفتار ہے اصغر۔ قبلہ صاحب سے تصدیق کروائیے گا، اگر مصروں میں تضادیہ بیان ہو اور خیال ایک رہے تو شعر بڑا ہو جاتا ہے۔ میں 2 مصرے پڑھ رہا ہوں شہزادے کی شان کے، میری قد سے بڑا شعر ہے، جو سمجھے گا وہ بولے گا۔ شبیر کی وہ آخری گفتار ہے اصغر، شبیر کی وہ آخری گفتار ہے اصغر، گہوارے میں ایک پھول محمد کے چمن کا، میدان میں ید اللہ کی تلوار۔ سبحان سبحان، کیا کہنے آپ کی سماعتوں کے، کیا کہنے آپ کے عقیدوں کے، کیا کہنے۔ حیدری یا علی یا علی، جرت کا انوکھا ہی علمدار ہے اصغر، میدان کے لیے گود میں تیار ہے اصغر، ہنس کر جو درے بیعت باطل کو اڑا، 6 ماہ کا وہ حیدر کرار ہے اصغر، وہ جس کے سبب شر کی زباں بند ہوئی، شبیر کی وہ آخری گفتار ہے اصغر، گہوارے میں ایک پھول محمد کے چمن کا،
میدان ید اللہ کی. کچھ لوگ نہیں پہنچے میری بات تک. بہت پرانا شعر ہے, جب تک پڑھا جائے گا تب تک اس کی تاثیر میں اضافہ ہی ہوگا. پتہ نہیں کس لمحے میں لکھا گیا اور کس انداز سے لکھا گیا. میری ساری شاعری ان 2 مصروں پہ قربان. کیا مقام ہے شہزادے کا, قلم ہی توڑ دیا کسی نے لکھ کے. وہ 200 سال پرانا شعر پڑھ رہا, قیامت تک پڑھا جانے والا شعر ہے جو پڑھ رہا. اصغر نے لڑائی کے قوانین بنائے, جو سب سے بہادر ہو وہ آخر میں آئے. ہاتھ اٹھا کے بولنا قدیر کی سنت ہے. جو شیعہ ہے اور شیعہ کے گھر پیدا ہوا ہے وہ ذکر کی تائید میں کم از کم 1 مرتبہ لازمی ہاتھ اٹھائے اگر اچھی بات کوئی کرے. میں وہ شعر پڑھ رہا ہوں جس پہ مرحوم و مغفور ڈاکٹر ضمیر اختر نقوی صاحب نے میرا ماتھا چوما, مجھے داد دی, مجھے دعا دی. مولا انہیں غریق رحمت کرے. بہت بڑی ہستی, بہت بڑا نام, بہت ہی محقق, بہت ہی بڑا سکالر. اور مجھے بڑا دکھ ہے, مولا کی قسم, یہ ایام ازاں ہیں, میں زیادہ گفتگو نہیں کر سکتا, لیکن بڑا نقصان ہوا ہے شیعوں کا. ذہن میں رکھیے گا اس بات کو. ایسے عالم بڑے ضروری ہیں ہماری شیعہ قوم کے لیے. انہوں نے مجھے داد دی. کمال حیدر رضوی صاحب کراچی والے, انہوں نے مجھے داد دی. آج میں علامہ جناب عمران عباس مظاہری صاحب سے داد لینے کے لیے شعر پڑھ رہا ہوں. شاہ جی گواہ رہیے گا, آپ کو شاعری کا ذوق ہے, یہ کل تک داد دیں, شعر پھر بھی پڑھا ہو جو میں پڑھ رہا ہوں. جرت کا انوکھا ہی علمدار ہے اصغر, جس نے اب تک نہیں دیکھا میرا کوئی شکوہ نہیں, اب ایک لمحہ مجھے دیکھنا ہے. جو چاہتا ہے کہ دل مودت میں 1 مرتبہ ڈوب جائے وہ ذرا دیکھے مجھے. جرت کا انوکھا ہی علمدار ہے اصغر, میدان کے لیے گود میں تیار ہے اصغر, میدان کے لیے گود میں تیار ہے اصغر. 6 ماہ کا وہ حیدر کرار ہے اصغر, شبیر کی وہ آخری گفتار ہے اصغر, شبیر کی وہ آخری گفتار ہے اصغر. میدان میں ید اللہ کی تلوار, نقشہ ذہن میں رکھیے گا, ایک طرف لشکر ایک طرف معصوم, پریشان لشکر مطمئن معصوم, روتا ہوا لشکر مسکراتا ہوا معصوم. جو اب نہ سمجھے اس کا نصیب ہے. حد یہ ہے کہ قدموں پہ کھڑا ہو نہیں سکتا باطل کے لیے راہ کی دیوار. کمال کر دیا آپ.